کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھا کے گئے ہیں اس دنیا سے. دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کے احکام کو ماننا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے, اسی میں کامیابی ہے, اس کے علاوہ کامیابی کسی میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں گے, اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے, پھر کس چیز پر عمل کریں گے؟ پھر ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے آنے کا؟ ہم آ کر اس دنیا میں اپنا مقصد ہی بھول گئے اور صرف نعرے لگاتے ہیں. نعرے لگانے کا فائدہ اس طرح کچھ نہیں رہا نا. پھر عمل ساتھ آئے گا قبر میں. آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے عمل کو دیکھیں گے کہ عمل اچھا ہوا تو جنت ملے گی, اگر عمل ہی برا ہوا تو پھر کیسے جنت ملے گی؟ پھر تو جہنم ہی ہے. استغفر اللہ. صرف یہ نعرہ لگا دینا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ کافی اس طرح سے نہیں ہو جاتا. اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے نعرہ لگا دیا, اس کے بعد ہم پر کسی قسم کا کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجبات نہیں ہے, اور ہمیں زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. یہ بات نہیں ہے. نعرہ بھی لگائے انسان, لیکن اپنی پریکٹیکل جو لائف ہے اس پر عمل کرنا اس میں لازمی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا. صرف یہ نعرہ لگا دینا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھے ہی نہیں جاتا. 5 ٹائم کی نماز دیکھی ہی نہیں جاتی. حقوق العباد ہیں جو, ان کو بالکل دیکھے ہی نہیں جاتا. صرف نعرہ لگا دیا. یہ نعرہ لگانا کافی نہیں ہے. اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا لازمی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنی ہے ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھا کے گئے ہیں اس دنیا سے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کے احکام کو ماننا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے, اسی میں کامیابی ہے, اس کے علاوہ کامیابی کسی میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں گے, اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے, پھر کس چیز پر عمل کریں گے؟ پھر ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے آنے کا؟ ہم آ کر اس دنیا میں اپنا مقصد ہی بھول گئے اور صرف نعرے لگاتے ہیں. نعرے لگانے کا فائدہ اس طرح کچھ نہیں رہا نا. پھر عمل ساتھ آئے گا قبر میں. آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے عمل کو دیکھیں گے کہ عمل اچھا ہوا تو جنت ملے گی, اگر عمل ہی برا ہوا تو پھر کیسے جنت ملے گی؟ پھر تو جہنم ہی ہے. استغفر اللہ. دیکھیں یہ بات ہے کہ اپنی زندگی میں عمل کرنا لازمی ہے. انسان کے پاس جتنا بھی علم ہوگا نا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, اس کے بارے میں انسان سے پوچھ ہونی ہے لازمی. جو علم انسان کو دیا گیا ہے کہ تم نے اس پر عمل کتنا کیے. اصل چیز عمل ہے, اصل چیز ہے ہی عمل ہے. انسان کے پاس علم ہو, اس کے بعد عمل اس پر کرنا بہت انتہائی لازمی چیز ہے. لہذا یہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہے کہ جو بات ہم زبان سے کہہ دیں وہ کہ ہماری بس منہ سے کہہ دیا تو ہم اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. نہیں, عمل اپنی پریکٹیکل لائف جو انسان کی ہوتی ہے اس پر عمل کرنا, اپنی زندگی کو دیکھ کے چلنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں, اور آخرت آئے گی اس میں ہم سے حساب و کتاب تو ہوگا نا. دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ پڑھ لیا آپ, کلمے کے بعد اور کچھ نہیں ہے کیا؟ صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے. یہ بات ہے جب کلمہ پڑھ لیا بہت ساری گمراہیوں سے انسان نکل گیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا. اب زیادہ روشنی ہمیں ڈھونڈنی ہے, زیادہ روشنی ڈھونڈنی ہے. وہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگیوں میں وہ اجاگر کی تھی وہ روشنی. صرف
یہ کہہ دیں کہ کلمہ پڑھ لیا اب عیش کریں مزے ماریں، یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صرف اس کی طرف ترغیب نہیں دی کہ کلمہ پڑھ لو ابھی بیٹھ جاؤ اس کے بعد کچھ عمل کرنا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پریکٹیکل لائف دیکھیں کیسی گزری، جنگوں سے عبارت ہو، اور ان کا عمل دیکھیں، پوری رات نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ ان کی اپنی جو زندگی ہے اس طرح گزری ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو بخشائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا عمل دیکھیں کس طرح وہ عمل کرتے رہے اپنی زندگی میں، ان کا اپنا عمل کیسا رہا ہے۔ صرف یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم جنت میں چلے جائیں گے، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کرنا، اللہ کے احکام کو مان کر زندگی بسر کرنا، یہ اصل چیز ہے۔